ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے دسمبر کی 12 اور جمادی الاخر کے 20 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ذرائع کے مطابق یونین ٹیریٹری لداخ میں 5 نئے اضلاع کی تشکیل کے ساتھ 33 نئی انتظامی اکائیاں جن میں 6 تحصیلیں، 9 نیابتیں اور 18 پٹواری حلقے شامل ہیں قائم کیے جانے کی تجویز کو حتمی منظوری کے لیے وزارت خزانہ اور وزارت داخلہ کو بھیج دیا گیا ہے. نئے اضلاع شم، چنتھنگ، نبرا، زنسکار اور دراز کے ہیڈ کوارٹرز کی نشاندہی مکمل ہو چکی ہے، تاہم باضابطہ اعلان منظوری کے بعد کیا جائے گا. افسران کی تعیناتی، بجٹ اور بنیادی ڈھانچے کی ضرورت کے باعث نئے اضلاع کو فعال بنانے میں مزید وقت لگ سکتا ہے. اسی دوران ایل وی اور کے ڈی اے لداخ کے لیے ریاستی درجہ اور چھٹے شیڈول کا مطالبہ جاری رکھے ہوئے ہیں. ہل ڈیولپمنٹ کونسل کے انتخابات بھی نئے اضلاع کی تشکیل کے باعث مؤخر کیے گئے ہیں. خاتون جنت، شفیع محشر اور ام آبیہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آج ضلع بھر میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ جشن و محافل کا انعقاد کیا گیا. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے ذیلی شاخ زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کے اہتمام سے حسینی پارک کرگل میں ایک عظیم الشان جشن محفل منعقد ہوئی، جس میں ضلع ہیڈ کوارٹر کے علاوہ نزدیکی دیہات سے بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کی. محفل صبح 10:30 بجے سے دوپہر 2 بجے تک 2 نشستوں میں جاری رہی. علماء کرام نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل و مناقب پر مفصل گفتگو کی، جبکہ نعت و منقبت خوانوں نے بارگاہ حضرت سیدہ میں عقیدت کے پھول نشاور کیے. حسینی پارک میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت مبارکہ سے متعلق خصوصی نمائش بھی توجہ کا مرکز بنی. دوسری جانب جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل اور امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام اسلامیہ اسکول کے احاطے اور مسلح امام منجگنڈ میں بھی پروقار تقاریب منعقد ہوئی، جن میں علماء کرام کے خطبات اور مومنین کی کثیر تعداد نے شرکت کی. سب ڈویژن سانکو میں انجمن صاحب زمان اور انجمن انقلاب مہدی کے زیر اہتمام سانک اور سرو میں ولادت باسعادت کی مناسبت سے محافل کا انعقاد کیا گیا. اسی طرح سب ڈویژن دراز، شکر چکتن، شرگول اور ضلع کے دیگر علاقوں میں بھی عقیدت و احترام کے ساتھ تقریبات منعقد ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے. ضلع بھر میں برپا ہونے والی یہ تقریبات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مقدس تعلیمات اور ان کے مقام رفیع کو خراج عقیدت پیش کرنے کا عملی اظہار تھی. ضلع کرگل میں آوارہ کتوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد نے عوام کی روزمرہ زندگی کو شدید متاثر کر دیا ہے. ضلع کے مختلف علاقوں سے وائس آف لداخ کو موصول ہونے والی مسلسل شکایات میں بتایا گیا ہے کہ نہ صرف کرگل شہر بلکہ دور دراز دیہات میں بھی آوارہ کتوں کی ہڑبوں نے لوگوں کا جینا دشوار بنا دیا ہے. مقامی باشندوں کے مطابق آوارہ کتے رات کے وقت ٹولیوں کی صورت میں رہائشی علاقوں میں گھومتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں خصوصاً بچوں، خواتین اور بزرگوں کا گھروں سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے اور فوری اقدامات وقت کی اہم ضرورت بن چکے ہیں. سرحدی علاقہ بٹالک سلموں کے رہائشیوں نے وائس آف لداخ کے نمائندے کو فون کر کے آوارہ کتوں کے حملوں کی سنگین صورتحال سے آگاہ کیا. مقامی لوگوں نے بتایا کہ آوارہ کتوں نے دن دہاڑے مویشیوں پر حملہ کر کے درجنوں بھیڑ بکریوں کو ہلاک کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں کسانوں کو لاکھوں روپے کا مالی نقصان برداشت کرنا پڑا ہے. رہائشیوں کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ کئی دنوں سے جاری ہے. انہوں نے ضلع انتظامیہ بالخصوص محکمہ اینیمل ہسبنڈری سے اپیل کی ہے کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر آوارہ کتوں کو قابو کرنے کے لیے ٹھوس اور مؤثر اقدامات کریں. علاقہ چھسکور کے مکینوں نے بھی علاقے میں آوارہ کتوں کی ہڑبوں میں اضافے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے. مقامی افراد کا کہنا ہے کہ آوارہ کتوں نے نہ صرف مویشیوں بلکہ راہگیروں کے لیے بھی خطرہ پیدا کر دیا ہے. لوگوں نے حکومت اور ضلع انتظامیہ سے اس مسئلے کو
فوری حل کا مطالبہ کیا ہے تاکہ معمولات زندگی بحال ہو سکیں۔ واضح رہے کہ کرگل ضلع میں آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد ایک عرصے سے عوامی پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر جلد از جلد سائنسی اور انتظامی سطح پر مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو صورتحال مزید سنگین شکل اختیار کر سکتی ہے۔ عوام نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ آوارہ کتوں کی نسل بندی، شیلٹر ہومز کے قیام، باقاعدہ مانیٹرنگ اور متعلقہ محکموں کی مشترکہ کارروائیوں کے ذریعے اس مسئلے پر فوری قابو پایا جائے تاکہ لوگوں کی جان و مال کی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ ولادت بسعادت خاتون جنت شفیع محشر ام ابیہا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امام راحل آیت اللہ العظمی سید روح اللہ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی مناسبت سے آج ضلع کرگل میں جشن عید کی پرنور محفل منعقد ہوئی۔ ضلع ہیڈ کوارٹر پر انجمن بہبود سعادات کے زیر اہتمام سید مہدی میموریل ہال میں منعقدہ اس پروقار جشن میں علماء کرام، سادات اعظام اور مختلف سیاسی و مذہبی تنظیموں کے اراکین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ محفل کا آغاز نعت خوانی سے ہوا، جس میں نعت خوان حضرات نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان اقدس میں عقیدت کے پھول نشاور کیے۔ بعد ازاں مقررین نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی طیب و طاہر سیرت، کردار اور اسلامی معاشرت میں آپ کے بے مثال عظمت کی مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ خطبہ نے کہا کہ سید کائنات کی ولادت محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ انسانی عزت، عورت کے مقام اور الہی اقدار کے احیاء کا سنگ میل ہے۔ دور جہالت میں بیٹیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے ظالمانہ طرز عمل کے مقابل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ابیہا کے لقب سے بیٹی کے حقیقی مقام کو دنیا کے سامنے آشکار کیا۔ محفل کے صدارتی خطاب میں حجت الاسلام والمسلمین سید حسن ارمان نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پاک روشن گوشوں پر تفصیلی گفتگو کی۔ انہوں نے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی یوم ولادت پر بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ امام امت نے نہ صرف ایران بلکہ پوری امت مسلمہ کو ایک نئی فکری و انقلابی شناخت عطا کی۔ نظام ولایت فقیہ کے ذریعے ایک ایسے الہی نظام کی بنیاد رکھی جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے حکومتی منشور کا ابتدائی عکس ہے اور جس نے دنیا بھر میں تشیع کو نئی پہچان دی۔ سید حسن ارمان نے سادات کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے تعلق ایک شرف ضرور ہے مگر یہ شرف در حقیقت ایک بھاری ذمہ داری بھی ہے۔ انہوں نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا فرمان کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا یاد دلاتے ہوئے کہا کہ سادات کو علم، کردار، اخلاق اور خدمت خلق میں دوسروں کے لیے نمونہ بننا چاہیے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ آج سیرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عملی جھلک رہبر معظم آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی مدد العالی کی شخصیت میں دیکھی جا سکتی ہے، جو علم، تقوی، شجاعت اور حکمت کے ساتھ امت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ نظام ولایت فقیہ ہماری شناخت، عزت اور اتحاد کا ستون ہے جس کے استحکام کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مسل ہاسٹل جموں میں سال 2026 کے لیے داخلہ فارم جمع کرنے کا عمل جاری ہے۔ داخلہ فارم کی آخری تاریخ آج مقرر تھی، تاہم فارم بھرنے والوں کی بڑی تعداد اور ضلع کے دور دراز علاقوں سے موصول ہونے والی گزارشات کے پیش نظر انتظامیہ نے آخری تاریخ میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ ہاسٹل انتظامیہ کے مطابق داخلہ فارم جمع کرنے کی نئی آخری تاریخ کل بروز سنیچر 13 دسمبر مقرر کی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ داخلے کے عمل سے مستفید ہو سکیں۔ فارم روح انٹرنیشنل اسکول کرگل اور برو کمپلیکس سے شام 8 بجے تک حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مزید معلومات یا کسی بھی قسم کی وضاحت کے لیے نمبرات پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ 7006464197 اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے وفد نے کہا ہے کہ امید پورٹل پر وقف کی رجسٹریشن املاک اپلوڈ کرتے وقت متعدد تکنیکی مسائل درپیش آئے جس کے باعث لاکھوں املاک درج نہیں ہو سکیں۔
وفد نے مطالبہ کیا کہ رجسٹرڈ املاک کی اپلوڈنگ کی ذمہ داری وقف بورڈوں کی ہونی چاہیے تھی اور اس عمل کے لیے کم از کم 2 سال کا وقت دیا جانا چاہیے تھا۔ بورڈ نے اقلیتی امور کے وزیر سے اپیل کی کہ جن املاک کی اپلوڈنگ رہ گئی ہے ان کے لیے کم از کم 1 سال کی توسیع دی جائے۔ وفد کا کہنا تھا کہ وفد امید ایکٹ میں ترامیم اور سیکشن 3B کے تحت تفصیلات لازمی اپلوڈ کرنے کی شرط نے مسلم برادری کو شدید دباؤ اور مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے۔ بلغاریہ کی حکومت نے جمعرات کو استعفیٰ دے دیا۔ یورو زون میں شامل ہونے سے چند ہفتے قبل ملک بھر میں بڑے پیمانے پر مظاہروں نے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ ملک کے اقلیتی اتحاد نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس اتحاد کی قیادت سینٹر دائیں جماعت GARB پارٹی کر رہی ہے۔ حکومت نے مستعفی ہونے کا اعلان ایسے وقت میں کیا جب پارلیمنٹ میں اقتصادی بد انضامی پر اپوزیشن کی طرف سے پیش کی گئی عدم اطمینان کی تحریک پر ووٹ ڈالے جانے تھے۔ اس عدم اطمینان کی تحریک میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی کے ساتھ بڑھتے ہوئے عوامی غم و غصے کی حمایت کی گئی تھی۔ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں صحافیوں کو بتایا کہ آج کے عدم اعتماد کے ووٹ سے پہلے حکومت مستعفی ہو رہی ہے۔ حکومت کے بجٹ میں زیادہ ٹیکسوں، سماجی تحفظ میں اضافے اور اخراجات میں اضافے کے منصوبوں کے بعد بدھ کے روز مظاہرے شروع ہوئے۔ حالانکہ مظاہروں کو دیکھتے ہوئے حکومت نے بعد میں 2026 کا متنازع بجٹ پلان واپس لے لیا۔ یہ تب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔